تھوڑا سا ایک تو اسٹرانگلی وہاں پر آپ نے رہنا ہے. کوئی ایک پولیس والے کو جو بھی تلاشی لینا چاہیے, آپ کہیں کوئی ایک شخص آگے تلاشی لے, میری بھی لے, گاڑی کی بھی لے, مگر یہ ہے کہ کم از کم اس کے ہاتھ وغیرہ چیک میں کروں گا, اور میرے آنکھوں کے سامنے آپ تلاشی لیں گے میری گاڑی کی. السلام علیکم صاحب, کیسی طبیعت ہے سر؟ ایک اور اہم مدعا لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اکثر ہم بائک والوں کو تو فوراً ہی روک لیتی ہے پولیس, گاڑی والوں کو بھی روک لیتی ہے. اسنیپ چیکنگ کا نام دیا جاتا ہے, کراچی ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, پشاور ہو, کوئٹہ ہو, چھوٹے شہروں میں بھی ہوتا ہے. تو اس صورت میں کہا جاتا ہے جی کاغذات دکھاؤ, گاڑی کے اندر گھس جاتے ہیں, رکشوں کے اندر گھس جاتے ہیں پولیس والے, اور جامع تلاشی لی جاتی ہے. تو اس صورت میں ایک شہری کا کیا رائٹ ہے؟ کس حد تک وہ تلاشی دے سکتا ہے, کس حد تک پولیس والا تلاشی لے سکتا ہے, کیا پوچھ سکتا ہے, کیا نہیں پوچھ سکتا؟ ویسے دیکھیں, سیکیورٹی کی بنا پہ اور جو پولیس آرڈر ہے اس کے تحت, اور ڈائریکٹرز جو مختلف آتے رہتے ہیں ہائر پولیس اتھارٹیز کی طرف, اس کے تحت یہ چیک پوائنٹس جو ہیں یا اسنیپ چیکنگ کی جاتی ہے. اب قانونی طور پہ تو ایک اجازت ہے کہ اگر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس میں اس شخص کو روک کے, وہ گاڑی پہ ہو, وہ موٹر سائیکل پہ ہو, وہ کسی بس میں ہو, اس کو روک کے اس کی تلاشی لی جا سکتی ہے. اس لیے قانونی تو ان کو اجازت ہے. اور جو ہمارے جو وہیکل سے ریلیٹڈ قوانین ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو شخص ڈرائیو کر رہا ہے اس کے پاس گاڑی کے کاغذات ہونے چاہئیں. لائسنس تو اس شخص کا ہوگا, گاڑی اس کی نہیں بھی ہے تو گاڑی کے کاغذات اس گاڑی کے اندر موجود ہونے چاہیے, تاکہ پتہ کیا جا سکے کہ گاڑی آیا جینون ہے یا نہیں ہے, اسٹولن وہیکل تو نہیں ہے. اب اس میں احتیاط کیا کی جا سکتی ہے, اور پولیس کیا جس طرح کا سوال کر سکتی ہے. پولیس کوئی غیر ضروری یا غیر متعلقہ سوال نہیں کر سکتی. کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ پولیس کا کام نہیں ہے. اس میں وہ پوچھ سکتی ہے کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, مگر کیوں گئے تھے یا کیا کرنے جا رہے ہو, یہ اس کی ڈومین سے باہر ہے. کوئی شخص ہے, آزاد شہری ہے وہ پاکستان کا, وہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی گھوم پھر سکتا ہے, اور سڑکیں ایک پبلک پلیس ہے تو اس کو کوئی قدغن نہیں ہے. پھر پولیس کوئی ذاتی سوال نہیں کر سکتی کہ اتنے میں رات کے 2 بجے کہیں پھر رہے ہو, تمہیں کوئی کام نہیں ہے گھر وہ, یا اگر کوئی ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے ہیں تو پولیس کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ ان کے ریلیشن شپ کے بارے میں پوچھے کہ آیا تم لوگوں کا کیا رشتہ ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو اس وقت یا کسی بھی وقت بھی شہر کے اندر. اسی طرح تلاشی کے دوران بھی جو ہے تھوڑی سی احتیاط یہاں پر, کیونکہ کیسز کئی ایسے آئے ہیں جہاں پر پولیس نے جو ہے جان بوجھ کے پلانٹ کر دی ہیں چیزیں, اور خاص طور پہ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ پلانٹ کر دی گئی ہیں. تو اس میں ہم تو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, آپ تھوڑا سا ایک تو اسٹرانگلی وہاں پر آپ نے رہنا ہے, اور کوئی ایک پولیس والے کو جو بھی تلاشی لینا چاہیے, آپ کہیں کہ جی کوئی ایک شخص آگے تلاشی لے, میری بھی لے, گاڑی کی بھی لے, مگر یہ ہے کہ کم از کم اس کے ہاتھ وغیرہ چیک میں کروں گا, اور میرے آنکھوں کے سامنے آپ تلاشی لیں گے میری گاڑی کی, کیونکہ یہ بالکل قانونی حق ہے. کیونکہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک نشہ آور پڑیا جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں یا آپ کی بائک میں وہ کہیں رکھ کہتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھیں جی برآمد ہوئی ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے, اور آپ کے لیے آپ کے اوپر پراپر جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ FIR ہوگی. تو اس کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے, سچویشن کو بھانپنا ہے آپ نے کہ پولیس اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرنے جا رہی ہے تو آپ نے اس کو روکنا بھی ہے, اور آپ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ تلاشی لے, اور کم از کم وہ مجھے اپنے ہاتھ کم از کم ضرور دکھائے کہ کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. یہ اوبیسلی آپ کو پولیس کی بروٹیلٹی کا یہاں پر پتہ ہے, تو آپ آرام سے یہ بات کریں گے زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ پولیس یہاں پر جو ہے وہ بدتمیزی کرنے میں یا مار پیٹ کرنے میں جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ہچکچاتی نہیں ہے. اور پورا ایک پولیس کلچر ہمارا بروٹیلٹی کا پورا موجود ہے, جس کی وجہ سے, اور خاص طور پہ جو میں تو الزام جو ہے وہ IG صاحبان کو ہی دوں گا کہ وہ انہوں نے آج تک یہ ٹریننگ نہیں کر سکے کہ ایک عام شہری کے حقوق کیا ہیں اور اس کی عزت کا آپ نے کس طرح سے خیال رکھنا ہے. جو سڑک پہ جا رہا ہے وہ کوئی بدماش یا گنڈا یا ڈرگ ڈیلر نہیں ہوتا, وہ ایک عام شہری ہوتا ہے جس کو آپ اگر آپ 100 بندوں کو روک رہے ہیں تو 99.9% لوگ جو ہیں ان آپ نے ایک عام شریف شہری کو روکا ہے, اور اس کی عزت جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے پولیس کی. اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈیورنگ اسنیپ چیکنگ ہم فون کیمرہ آن کرتے ہیں کہ جب آپ کی ویڈیو بنائیں تو وہ کہتے ہیں جی فون بند کرو. بالکل ایسے اس صورت میں کیا آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ جو چہرہ ہے پولیس والے کا وہ آپ شو نہ کریں, کیونکہ اس کا پرائیویسی کے ایشوز جو ہیں اور پیکا جس طرح سے سخت کر دیا گیا تو بلا وجہ قدغن آ سکتی ہے. آپ کہیں جی کہ میں آپ یہ تلاشی لیں, میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی گاڑی کی یا اپنی موٹر سائیکل کی, میں آپ کو تو یہ نہ میں آپ کو روک رہا ہوں,
آپ کی جو قانونی حیثیت ہے کہ قانونی آپ کارروائی کی جو اختیار آپ کو قانون نے دیا آپ وہ کریں، مگر میں اگر اپنی پروٹیکشن کے لیے اگر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو قانون اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا اور میں کوئی خلاف قانون کام نہیں کر رہا، کیونکہ زیادہ تر پرائیویسی کا ایشو یہ تھا کہ آپ کسی شخص کی ویڈیوز کی شکل جو ہے جہاں سے اس کی آئیڈینٹی کو کوئی ایشو ہو سکے وہ آپ جو ہے وہ نہ بنائیں. تو اگر آپ اپنی وہیکل کی اپنی پراپرٹی کی بنا رہے ہیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پر. اچھا ایک اور چیز میں انٹرنیشنلی سنا ہے کہ جی جیسے گھر آپ کا پریمیسز ہوتا ہے پولیس کو گھسنے کے لیے وارنٹ چاہیے ہوتا ہے، ایسی گاڑی آپ کا پریمیسز ہوتی ہے. یہ جو گاڑیوں کے اندر گھس کے رکشوں کے اندر گھس کے پولیس والے تلاشی لیتے ہیں یہ وداؤٹ وارنٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جو کیونکہ گھر ایک علیحدہ ہے، چادر اور چاردیواری کا جو تقدس ہے وہ گھر کا ہے یا جہاں پر آپ رہ رہے ہیں پریمیسز کا ہے، وہ آفسز کا ہے. جو گاڑیاں ہیں وہ اس طرح سے اس کیٹیگری کے اندر پاکستان کے قوانین کے تحت جو ہے وہ فال نہیں کرتی. تو پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ چیکنگ کر سکتے ہیں کسی بھی ایسے شخص سے جس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام اس نے کیا ہے، مشکوک جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں مشکوک ایکٹیویٹی. مگر پولیس ہر کسی کو مشکوک بنا لیتی ہے، وہ اس کا جس کا دل کرتا ہے اس کو مشکوک تصور کر کے تو شروع کر دیتی ہے، مگر وہ زیادتی کسی صورت میں اس شہری سے نہیں کر سکتے. صحیح، بہت شکریہ. تھینک یو.